ارے دل بیمار مدینے کی ہوا کے دل بیمار مدینے کی ہوا جو ہمارے قیوم بھائی کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، 3 منٹ آپ کو میں دے رہا ہوں، 3 منٹ میں اپنی جذبات کا اظہار کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم۔ صدر علی جناب، معزز مہمانان کرام اور آج کی اس محفل میں آئے ہوئے تمام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کی اس محفل میں میرا عنوان خطابت ہے اتحاد و اتفاق۔ یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں کہ اس وقت بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے، نہ روب و دبدبا، دنیا کا کوئی ملک ان سے نہیں ڈرتا اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کمزور امت تصور کیا جاتا ہے، حد تو یہ ہے ان کے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے۔ یہی مسلمان ان سے کبھی قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقتیں لرزہ براندام تھی، آج اس سے یہود جیسا باولا درندہ بھی نہیں ڈرتا، آج اس سے یہود جیسا باولا درندہ بھی نہیں ڈرتا۔ محترم حضرات، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے جو وسائل ہیں اس میں سے سب سے بڑا سبب آپس کے لڑائی جھگڑے اور اختلاف و افتراق ہے۔ محترم حضرات، مسلمان امت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں، فرقوں اور جماعتوں میں بٹ گئی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، ہر شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنانے کے فکر میں ہے، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہے، مسلمان کا خون مسلمان ہی بہا رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، کیا یہ وہی امت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت و تربیت کے بعد باہم شیر و شکر بنا دیا تھا؟ محترم حضرات، جب تک مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق تھا وہ سارے اقوام عالم میں چھائے تھے، اور جب سے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا ہے، وہ اقوام عالم میں ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ افرادی اعتبار سے نظر ڈالیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، وسائل کے اعتبار سے نظر ڈالیں تو پیٹرول جیسے سیار، سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی اسلامی ممالک میں زیادہ ہے، لیکن ان سب تمام باتوں کے باوجود مسلمان مغلوب ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ایمانی کمزوری اور آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، محترم حضرات، آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں۔ محترم حضرات، پہلے مسلمانوں کے پاس سونے چاندی کی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس اسلام کی طاقت تھی، ان کے پاس جدید اسلحے اور ساز و سامان کی طاقت نہیں تھی، بلکہ اتحاد و اتفاق کی طاقت ان کے اندر تھی۔ وہ نہتے 313 تھے، لیکن انہوں نے 1000 مسلح لشکر کو شکست دے دی۔ آخر کیوں؟ وہ باطن پر زور دیتے تھے، ہم ظاہر پر زور دیتے ہیں۔ وہ ایمان کے متلاشی تھے، ہم درہم و دینار کے جستجو میں ہیں۔ وہ خدا سے ڈرتے تھے، ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کے اندر اتحاد و اتفاق تھا، ہمارے اندر اختلاف و اختلاف ہے، اور اسی اختلاف و اختلاف کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں کم قیمت ہو گئے ہیں۔ اسی اختلاف و اختلاف کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں کم قیمت ہو گئے ہیں۔ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اہل ایمان ہو تو موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ اہل ایمان ہو تو موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ باد بغداد تمہیں لوگ نشانے پر ہو۔
اپنے اسلاف کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ درے خیبر کو اکھاڑا تو تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تو تمہیں یاد نہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں ظلم مٹانے کے لیے، کیا تمہیں یاد نہیں ظلم مٹانے کے لیے، امن و انصاف کے گلچے کو کھلانے کے لیے پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ واہ واہ واہ، کہیے بھائی سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی واہ۔ تم اگر چاہو تو حالات بدل سکتے ہو، تم اگر چاہو تو حالات بدل سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو۔ دشمنے دی بلند آواز نہیں کر سکتے، تم نہ دو تیل تو پرواز نہیں کر سکتے۔ بہت اچھے واہ واہ۔ دشمنے دی بلند آواز نہیں کر سکتے، تم نہ دو تیل تو پرواز نہیں کر سکتے۔ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، موج میں بہ جائیں گے، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، خشک تنکوں کی طرح موج میں بہ جائیں گے۔ خود کو سنوارو تو اب بھی سنور سکتے ہیں، خود کو سنوارو تو اب بھی سنور سکتے ہیں۔ حق پرستوں کے پھنسانے میں کبھی معاف نہیں، ٹکرائے یہ زمانے کی اوقات نہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ محترم حضرات، اتحاد قرآن کی پکار ہے، اتحاد شوکت اسلام کا مظہر ہے، بے شک۔ اتحاد وقت کی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔